فارم نمبر 16 اسٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ یعنی گنتی کا گوشوارہ۔ فارم نمبر 16 ہمارے پاس تقریباً 5 پورشن پر مشتمل ہے۔ پہلے پورشن میں آپ نے پولنگ اسٹیشن اور جس کونسل یا میونسپلٹی کے لیے الیکشن ہو رہا ہے اور جس ڈسٹرکٹ میں ہو رہا ہے اور جس وارڈ پہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے معلومات درج کرنی ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ بلوچستان لوکل باڈیز الیکشن کے حوالے سے ایک تربیتی ویڈیو سیریز ترتیب دی ہے۔ انشاءاللہ پریزائڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اس سیریز کی ویڈیوز میں ہم فارم نمبر 16، فارم نمبر 17 اور مختلف پیکٹس یعنی لفافوں کو ڈسکس کریں گے کہ ان کا کیا کام ہے اور ان کی فلنگ ہم کس طریقے سے کریں گے۔ اس سیریز کی پہلی ویڈیو میں آج ہم فارم نمبر 16 اسٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ یعنی گنتی کے گوشواروں کو ڈسکس کریں گے، اور اس سیریز کی باقی ویڈیوز میں ہم فارم نمبر 16 کو فل کرنے کے لیے فرضی نمونے بھی پیش کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے، اور ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ فارم نمبر 16 کو کس طریقے سے فل کیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ سبسکرائب کریں دی نالج پوائنٹ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ فارم نمبر 16 اسٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ یعنی گنتی کا گوشوارہ۔ فارم نمبر 16 ہمارے پاس تقریباً 5 پورشن پر مشتمل ہے۔ پہلے پورشن میں آپ نے پولنگ اسٹیشن اور جس کونسل یا میونسپلٹی کے لیے الیکشن ہو رہا ہے اور جس ڈسٹرکٹ میں ہو رہا ہے اور جس وارڈ پہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے معلومات درج کرنی ہوں گی۔ دوسرے پورشن میں جتنے کینڈیڈیٹس حصہ لے رہے ہیں ان کے ووٹوں کے بارے میں آپ نے معلومات درج کرنی ہوگی۔ تیسرے پورشن میں جتنے ووٹ آپ نے مسترد کیے، گنتی سے خارج کیے، ان کے بارے میں معلومات درج کرنی ہے۔ چوتھے پورشن میں جتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں میل اور فیمیل کے، ان کے بارے میں آپ نے معلومات درج کرنی ہوں گی۔ جبکہ آخری پورشن میں آپ نے اپنے بارے میں معلومات درج کرنی ہوگی۔ تو سب سے پہلے اس کے پہلے پورشن کو دیکھتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے پورشن میں الیکشن ٹو دی نیم آف لوکل کونسل، یہاں پہ آپ نے جس لوکل کونسل یعنی یونین کونسل یا میونسپل کمیٹی کے لیے الیکشن ہو رہا ہے اس کے لیے آپ نے اس کا نام لکھنا ہوگا۔ ڈسٹرکٹ، جس بھی ڈسٹرکٹ میں یہ الیکشن ہو رہا ہے اس کا نام آپ نے لکھنا ہوگا۔ نمبر اینڈ نیم آف وارڈ، جس وارڈ پہ یونین کونسل کے جس وارڈ پہ یہ الیکشن ہو رہا ہے اس کا نمبر اور نام آپ نے لکھنا ہوگا۔ یہ نمبر اور نام اسی وقت آپ کو دے دیا جائے گا کہ آپ اس یونین کونسل کے اس وارڈ نمبر پر آپ ایز اے پریزائڈنگ یا اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر خدمات سر انجام دیں گے۔ پولنگ اسٹیشن، جہاں پہ یہ الیکشن ہو رہا ہے اس پولنگ اسٹیشن کا نام آپ نے لکھنا ہوگا، یعنی ہائی اسکول ہے، پرائمری اسکول ہے، ہاسپٹل ہے، بی ایچ یو ہے، پولیس اسٹیشن کا کوئی حصہ آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ نے یہاں پہ الیکشن کنڈکٹ کرنا ہوگا، وہ نام آپ نے لکھنا ہوگا۔ اب آتے ہیں دوسرے پورشن کی طرف، جہاں پر آپ نے امیدواروں نے جو ووٹ حاصل کیے تھے ان کے بارے میں معلومات درج کرنی ہوں گی۔ یہ پورشن تقریباً 6 کالم پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے کالم میں سیریل نمبر کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں۔ دوسرے کالم میں نیم آف دی کینڈیڈیٹس یعنی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ناموں کے بارے میں آپ نے معلومات درج کرنی ہوں گی۔ خیال رہے یہاں پر نام آپ نے بیلٹ پیپر پر جو ترتیب دی گئی ہے اسی ترتیب کے مطابق آپ نے نام درج کرنے ہیں۔ دوسری بات
کہ جس کینڈیڈیٹس نے ایک ووٹ بھی نہیں لیا ہو اس کا نام بھی آپ نے یہاں پہ درج کرنا ہوگا۔ دوسرے کالم میں نمبر آف ویلڈ ووٹس پولڈ ان دا فیور آف کینڈیڈیٹس، یعنی کینڈیڈیٹس نے جو ویلڈ ووٹ حاصل کیے تھے ایچ کینڈیڈیٹس نے، وہ آپ نے یہاں پر ہر کینڈیڈیٹ کے نام کے ساتھ ان ووٹوں کی تعداد کو درج کرنا ہوگا۔ نمبر آف ویلڈ ٹینڈر ووٹ، یہاں پر کینڈیڈیٹس نے جو ویلڈ یعنی درست ٹینڈر ووٹ حاصل کیے تھے وہ ان کی تعداد آپ نے یہاں پہ درج کرنی ہوگی۔ نیم آف ویلڈ چیلنج ووٹ، یہاں پر آپ نے جو درست چیلنج ووٹ ہے وہ آپ نے ایچ کینڈیڈیٹس کے نام کے ساتھ ان کی تعداد درج کرنی ہوگی۔ یہاں پر ٹوٹل ویلڈ ووٹ، یہاں پہ آپ نے ہر کینڈیڈیٹس کے تمام یعنی ٹوٹل درست ووٹوں کو درج کرنا ہوگا، یعنی شروع میں اس نے بیلٹ باکس سے جو ووٹ حاصل کیے تھے وہ ٹینڈر ووٹ اور چیلنج ووٹ، ان تمام کو جمع کر کے یہاں 6 پہ آپ نے لکھنا ہوگا۔ اب آتے ہیں نیچے کی طرف، یہاں پہ ٹوٹل پہلے آپ نے جو امیدواروں نے ٹوٹل ووٹ حاصل کیے تھے وہ یہاں پہ لکھنے ہیں تیسرے کالم میں، یعنی تمام امیدواروں کے ووٹ جو بیلٹ باکس سے نکالے گئے تھے اس میں جو ووٹ درست تھے اور ان کے ناموں کے ساتھ لکھے گئے تھے وہ آپ نے یہاں پر درج کرنے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہر امیدوار نے جو ٹینڈر ووٹ حاصل کیے تھے ان تمام ٹینڈر ووٹوں کو جمع کر کے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد جس امیدوار نے جتنے چیلنج ووٹ حاصل کیے تھے وہ آپ نے تمام یہاں پہ لکھنے ہیں، اور آخر میں ہر امیدوار کے صحیح ووٹ یعنی بیلٹ باکس والے، ٹینڈر درست ووٹ اور چیلنج ووٹ، یہ تمام اس طرف سے بھی یعنی بائیں سے دائیں کی طرف بھی جمع کرنے ہوں گے اور اوپر سے نیچے کی طرف بھی جمع کرنے ہوں گے، اور یہ تعداد تمام کالم نمبر 6 میں لکھنی ہوگی۔ اس کے بعد نمبر آف ووٹ ایکسکلوڈڈ فرام دا کاؤنٹ ان اکارڈنگس ود رول نمبر 44C آف دی بلوچستان لوکل گورنمنٹ الیکشن رول 2013، یعنی یہاں پہ آپ نے اس پورشن میں یعنی تیسرے پورشن میں آپ نے وہ ووٹ درج کرنے ہیں جو آپ نے گنتی سے خارج کر دیے تھے یعنی مسترد کر دیے تھے۔ پہلا ہے ووٹ ٹیکن آؤٹ فرام دا بیلٹ باکسز وچ ہیو بین ایکسکلوڈڈ فرام دا کاؤنٹ، یہاں پہ آپ نے وہ ووٹ درج کرنے ہیں جو آپ نے بیلٹ باکس سے نکالے تھے۔ دو قسم کے ووٹ، ایک تو ویلڈ تھے وہ آپ نے امیدواروں کے نام کے ساتھ درج کیے، جو ووٹ ان ویلڈ تھے یعنی آپ نے مسترد کیے تھے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں۔ پھر ٹینڈر ووٹ وچ ہیو بین ایکسکلوڈڈ فرام دا کاؤنٹ، یعنی دو قسم کے ٹینڈر ہیں، ویلڈ اور ان ویلڈ۔ ویلڈ تو آپ نے ان کے ناموں کے ساتھ درج کیے، یہاں آپ نے ان ویلڈ لکھنے ہیں۔ تیسرے نمبر پر چیلنج ووٹ وچ ہیو ایکسکلوڈڈ فرام دا کاؤنٹ، یہاں آپ نے چیلنج ووٹ لکھنے ہیں جو آپ نے کاؤنٹ سے نکالے تھے، یعنی دو قسم کے چیلنج ووٹ ہیں، ویلڈ اور ان ویلڈ۔ ویلڈ ووٹ تو آپ نے وہاں پہ درج کر لیے، جو ان ویلڈ ہے وہ یہاں پہ آپ نے لکھنے ہیں۔ اب یہ تین قسم کے ووٹ جو بیلٹ باکس سے نکالے تھے مسترد شدہ، جو ٹینڈر تھے مسترد شدہ اور جو چیلنج ووٹ تھے مسترد شدہ، وہ یہاں پہ آپ نے لکھنے ہوں گے۔ اب کالم نمبر گرینڈ سم آپ نے کالم نمبر 1 اور 2 یعنی کالم نمبر 1 ٹوٹل ویلڈ ووٹ یعنی کالم نمبر 6 کا جو آنسر ہے، اور دوسرا ٹوٹل ووٹ جو کالم نمبر 2 کے ہیں جو مسترد ہوئے تھے وہ یہاں پر آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد اس کا چوتھا پورشن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ چوتھے پورشن میں آپ نے اپنے پولنگ آفیسر سے جو الیکٹرول لسٹ ہے جو اس کے پاس تھی اس کو طلب کرنا ہے۔ اس میں آپ نے پہلے مردوں کی لسٹ کو دیکھنا ہے کہ کتنے لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، وہ یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے، اور اس کے بعد فیمیل کی لسٹ اٹھانی ہے اور اس کو دیکھنا ہے۔ اگر مشترکہ پولنگ سٹیشن ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فیمیل نے کتنے ووٹ کاسٹ کیے، ان دونوں کو جمع کر کے ٹوٹل یہاں پہ لکھنا ہے۔ یہ ٹوٹل اور یہ ٹوٹل یعنی یہ دونوں ٹوٹل اگر آپس میں برابر تھے تو آپ نے یہ فارم اچھے طریقے یعنی صحیح طریقے سے فل کیا ہے۔
اب آتے ہیں اس کے لاسٹ پورشن کی طرف. اس کے لاسٹ پورشن میں ہے سگنیچر آف سینئر موسٹ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر. یہاں پہ آپ کے ساتھ جو سینئر موسٹ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کا دستخط ہوگا، نیم اس کا نام ہوگا، ڈیزگنیشن وہی ڈیزگنیشن وہ جس کی ڈپارٹمنٹ میں جس کے ساتھ وہ ڈپارٹمنٹ میں سروسز دے رہا ہے. اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہے، پبلک ہیلتھ میں ہے، لوکل گورنمنٹ میں، وہ ڈیزگنیشن آپ نے یہاں پہ لکھنی ہوگی. ٹرم امپریشن یہاں پہ اپنا انگوٹھا لگانا ہوگا. CNIC نمبر، شناختی کارڈ نمبر یہاں پہ ڈالنا ہوگا. پلیس جہاں پہ یہ پولنگ کنڈکٹ ہو رہا ہے اور ڈیٹ، اور وہ ڈیٹ آپ نے لکھنی ہوگی. اس دوسرے کالم میں سگنیچر آف پریزائڈنگ آفیسر، نیم، ڈیزگنیشن، ٹرم امپریشن اور اس کا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہوگا. سو آئی ہوپ فارم نمبر 16 کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی. ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور فیڈ بیک کے لیے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں. اور ہاں، اگر آپ نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. دعا ہے کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں. فی امان اللہ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.